اجتماع کو منعقد کیا، تمام نبیوں کی روحوں کو بنایا، اور بنانے کے بعد تمام جب نبیوں کی ارواح جمع ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب کبریا آپ تشریف لائیے، اور تشریف لانے کے بعد تمام نبیوں کی ارواح پر تجلی فرمائیں، تمام انبیاء کی ارواح پر تجلی فرمائیں۔ انبیاء بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کیوں بلایا گیا ہے، عنوان کا پتہ نہیں تھا، سارے نبی موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے 1,24,000 چنتو ونتی کوترو میلا انبیاء کو پیدا فرمایا، تمام کی تمام موجود ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ارواح چمک اٹھی اور ساری ارواح عالم ارواح منور ہو گئی۔ تمام نبی سر اٹھائے اور پوچھا کہ باری الہ یہ کیسا نور ہے، یہ کیسی روشنی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں ذکر ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے نبیوں، یہ نور محمدی ہے، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو نبی تو اس پر ایمان لانے کے صدقے میں تمہیں نبوت سے سرفراز کیا جائے، تم اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبی بنایا جائے گا، اور فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ، تم اس پر ایمان بھی لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی کرنا۔ اب یہاں پر حضرت آدم کا آغاز ہوا، اور آغاز ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کتنے 1,24,000 انبیاء آئے۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ عبرانی کے لیے آئے، وہ تبرانی کے لیے آئے، وہ کرسچینٹی کے لیے آئے۔ ارے عشق محمد کے مستی میں مست نوجوانوں، اے عشق مستی میں رہنے والوں، وہ اپنی شریعت کو لے کر نہیں آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تمام نبی آتے رہے، محمد رسول اللہ کی آمد کی اطلاع دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم آئے، کہا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے بعد تمام نبی آتے رہے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، موسیٰ آئے، اور نوح آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، ہر یہ کہتے رہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام آسمان پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہوگا، جس کے صدقے طفیل میں یہ زمین کا فرش بچھایا گیا ہے، آسمان کا ڈیرا لگایا گیا ہے، ہم اس کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آگے چلتے ہیں۔ نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو گیا، اس کے بعد ایک حدیث شریف سماعت فرما لیں، احکام ابن القطام، ایک حدیث کی مسند کتاب ہے احکام ابن القطام، جس کے اندر روایت کرنے والے کوئی تابعی نہیں، کوئی صحابی نہیں، اور کوئی ولی نہیں، بلکہ کربلا میں بچ جانے والے اکیلے اہل بیت اطہار کے تاجدار امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ آپ روایت کرتے ہیں اپنے والد ماجد شہید کربلا، تاجدار کربلا، شہیدوں کے شہید، جنت کے سردار، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں، اور حسین روایت کرتے ہیں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 برس پہلے پیدا فرمایا۔ ابھی آدم مٹی اور گارے کے دور سے گزرے بھی نہیں تھے، ان کا پتلا بنایا بھی نہیں گیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ نور علی نور، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ قرآن کیا پڑھ رہا ہوں؟ بھائی بزرگوں اور دوستو، آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم واقعہ سے عرض کرنا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سنا تھا نا واقعہ، میرے پاس صرف 12 منٹ باقی ہے. میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا جابر کا حضرت اللہ عنہ کا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور سائنسداں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک خاص قسم کے نور سے بھری ہوئی تھی. بڑی مستند کتاب ہے علامہ خلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے سیرت خلویہ، اس میں نقل فرماتے ہیں. اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ مشہور صحابی رسول جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو بلیوں کا باپ ہے. جب کبھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے اپنے ساتھ بلی رکھا کرتے تو اللہ کے نبی مسکرا کے فرمایا کہ اے عبد الرحمن تو بلیوں کا باپ ہو گیا جب سے آپ نے اپنے نام کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ جس نام سے میرے آقا کے لب میں مسکراہٹ آ جائے، میری ماں نے وہ نام رکھا، میں ماں کے نام کو چھوڑ سکتا ہوں. جس نے اپنے نام سے نبی کی مسکراہٹ آ جائے، آج سے میرا نام وہی ہوگا. انہوں نے اپنا نام بدل ڈالا اور نام پڑ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. نام نہیں تھا، عربی میں ہریرہ کہتے ہیں بلی کو. تو بلی کا باپ. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اب آپ روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ توجہ سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے تھے، اچانک جبرائیل کی آمد ہوئی. کس کی؟ جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ بھائی جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کونتی انیا؟ یہ سوال تھا نا پہلے، کونتی انیا کمیتی قیامہ. وہاں بھی سوال یہ ہو رہا، جبرائیل کونتی انیا، تم کتنے سال کے ہو، تمہاری ایج کیا ہے، تمہارا تعداد نشدہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو خم کیے. اور یاد رکھو اس دنیا کے اندر نبی کا سب سے پہلے ادب کرنے والا اور ادب سکھانے والا یہ نورانی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جب کبھی دربار محمدی پر حاضری کا وقت آتا، مجال نہیں تھی کہ نبی آرام کر رہے ہیں ان کو یا محمد یا رسول اللہ کہہ کے اٹھا دیں. سب سے پہلے اپنے گالوں سے نبی کے تلووں کو رگڑ دے، اپنے گالوں سے نبی کے تلووں کو رگڑ دے، اپنے ونگ سے، اپنے کیا کہتے ہیں پروں سے نبی کو ہوا دیتے. جب ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوا لگتی تو نبی کی آنکھ کھلتی تو دیکھتے پوچھتے کہ آقا غلام حاضر ہے، عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ہمارا تو یہ صاحب ہے، آئے ہائے ہائے دغاباز دھوکے باز تو ہم ہیں. ان زندگی میں کچھ نہیں مانگا. ارے وہ جس کو بشارت دی گئی کہ آپ چوم رہے ہیں حضرت حسین کے منہ کو اور لبوں کو، اور کہا جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے لبوں کو آپ چوم رہے ہیں، یہ قدر میں آپ بوسا دے رہے ہیں، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے نام لینے والے، آپ کی عشق کا دعویٰ بھرنے والے آپ کے نواسے کو قتل کر دیں گے. اللہ کا یہ ارشاد تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم احد کے پہاڑ کو سونے کا کر دیں. کس کا کر دیں؟ گولڈ. سونے کا احد کے پہاڑ کر دیں اور یہ حکم دیں کہ جہاں جہاں ہمارا نبی جاتے جائے احد کے پہاڑ غلام بن کر پیچھے پیچھے چلتا جائے. ہاں اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اگر نبی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ میرے حسین کو شہید نہیں کروانا، میرے حسین کو شہید نہیں کروانا. اگر چاہتے تو اللہ کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ نبی کی مرضی چاہتا تھا. کیونکہ اللہ جتنا عشق اللہ نے اپنے نبی سے کیا ہے، خدا کی قسم اس دنیا کے اندر تمام کائنات مل کر بھی اللہ کے نبی سے اللہ کی محبت کا عشق ذرہ بھی ادا نہیں کر سکتے. بات چل رہی تھی، پوچھا کہ بھائی جبرائیل کیا پوچھا؟ بھائی جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل السلام مسکرائے، اپنے سر کو جھکایا، اپنے آنکھوں کو نیچے جھکایا، آقا کے تلووں کو بوسا دیا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ واللہ اعلم ورسولہ. اللہ کی قسم یہ جملہ قربان ہو جائے سمجھنے والوں. کیسے ہم نے، ارے اس ملک کے اندر ہم کتے بن کر نہیں آئے، دنیا کے اندر اس ملک کے اندر ہم اللہ کے نبی کے نائب بن کر آئے ہیں. اللہ کی قسم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں،
میری مائیں بیٹھی ہیں، میرے جوان بیٹے ہیں، آپ تمام کے سروں پر ایک تاج ہے جس تاج کا نام نائب رسول اللہ ہے۔ یہ جہازیب خان نہیں ہے، اس کا نام جہازیب خان نائب رسول اللہ ہے۔ یہ شہریار خان نہیں ہے، اس کا نام شہریار خان نائب رسول اللہ ہے۔ یہ عادل تبسم نہیں، اس کا نام عادل تبسم نائب رسول اللہ ہے۔ یہ ساجد نائب رسول اللہ تمام کے سر پر نبی کی نیابت رکھی گئی ہے۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے۔ سوال ہو رہا ہے جبرائیل سے کہ جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر فرمایا کہ واللہ اعلم ورسولہ، یا رسول اللہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ آئے ہائے، قربان ہو جائے ادا پر۔ ہم کہتے بولتے نہیں فلاں فلاں، نہیں، فرمایا کہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ جبرائیل پھر بھی کچھ تو دو، ہنٹس دو۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں تھا، دادا کے زمانے میں، دادا کے پیدا ہوئے وہ اس وقت وہ آگ لگی تھی نا، جب ندی میں طوفان آیا تھا اس کے تھوڑے دن بعد پیدا ہو گئے تھے۔ تاریخ نہیں تھی نا، یہ تھی نا پہلے۔ ہاں، تو جبرائیل سے سوال ہو رہا ہے کب پیدا ہوئے؟ جبرائیل نے سر کو جھکا کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، ہاں ایک بات جانتا ہوں، سن لو عاشق رسول، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجابات کے 7 پردے ہیں۔ کتنے؟ 7 پردے ہیں اللہ تعالیٰ کے حجابات کے۔ ایک سوال سنو سائنس کا، ایک آسان کر رہا ہوں۔ یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو آسمان نہیں، چھت مسجد کا باہر نکل کر دیکھو آسمان نظر آتا ہے۔ یہ آسمان نظر آ رہا ہے نا، یہ آسمان نہیں ہے، کیا ہے یہ انسان کی نظر کی حد ہے۔ انسان کی نظر کی حد ہے، آسمان بہت اونچائی پر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے۔ تو پہلا آسمان کے نزدیک یا زمین پر اگر کوئی بکری کے بچے کو کھڑا کر دے، کس کو کھڑا کرے؟ بکری کے بچے کو کھڑا کر دے اور آسمان پر پہنچ جائے، نظر آئے گا؟ مائکروسکوپک بھی ہو جائے شاید، اسی نظر نہیں آئے، مائکروسکوپک کا ٹیلیسکوپ ہے، نظر میں کسی نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ جس طرح پہلے آسمان کے نزدیک زمین پر کھڑا ہوا بکری کا بچہ اتنا چھوٹا نظر نہیں آئے گا، ویسے ہی اتنا بڑا دوسرا آسمان ہے، دوسرے آسمان کے نزدیک پہلا آسمان بکری کے بچے کے برابر ہے۔ بخاری کی روایت کر رہا ہوں۔ پھر دوسری کے بعد تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ تیسرے آسمان کے نزدیک دوسرا آسمان بکری کے بچے کے برابر، اس پر چوتھا، پھر 5واں، 6واں، 7واں، اس پر عرش الہی۔ آئے ہائے، ایک واقعہ شب قدر کے اندر جبرائیل بھی آتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے مسلم شریف کی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب قدر کے اندر ایک فرشتہ جس کا نام اسماعیل ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، وہ زمینی دنیا پر آتا ہے، اللہ کے حکم سے خالی ایک ہی مرتبہ آتا ہے زندگی بھر، سال بھر میں، شب قدر پہ۔ اور فرمایا کہ وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے؟ وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس فرشتے کے نزدیک 7 زمین اور 7 آسمان، 7 زمین 7 آسمان شہریار بھائی ایک لقمے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، ایک لقمے پر پیس آف بریڈ اس فرشتے کے، اور وہ آتا ہے، فرشتہ اتنا بڑا، تو اللہ کتنے بڑے ہیں۔ اور جبرائیل کے 70,000 پر ہیں، کتنے؟ 2 پر کھولتے ہیں، مشرق مغرب چھپ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ نہیں، اللہ نے جب سے مجھے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حجابات کے جو 7 پردے ہیں، ان حجابات کے 7 پردوں کے وجہ سے چوتھے پردے کے پیچھے ایک خاص قسم کا نور رہتا ہے۔ چوتھے پردے کے پیچھے ایک خاص قسم کا نور رہتا ہے، اور یہ نور 70,000 سال میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا ہے۔ کتنے؟ 70,000 سال۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نکلا پھر چلا گیا، پھر دوبارہ کب آئے گا؟ 70,000 سال کے بعد۔ تو جبرائیل نے آنکھوں میں نمی لی
اور اپنے سر کو آقا کی بارگاہ میں جھکایا، اپنے پروں کو آقا کے قدموں سے مسلا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل نے اپنی زندگی میں جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اس نور کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ